الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ملک کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور انہیں خراب حالات کی طرف مزید آگے دھکیلا جا رہا ہے۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں، مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے، اور انس رضوی صاحب 30 گھنٹے سے لاپتہ ہیں۔ کوئی عطا پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی کچھ نہیں بتا رہا۔ نہ ٹی ایل پی والوں کو پتہ ہے، نہ وہ کوئی خبر دے رہے ہیں، نہ حکومتی حلقوں کو پتہ ہے۔ متضاد خبریں ہیں۔ ابھی ٹی وی پر خبریں یہ چل رہی تھیں کہ ان کو ٹریس لیا گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں، حکام کے حوالے کر دیں، وگرنہ ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ اور پورا جو ملک تھا وہ اس خدشے میں مبتلا تھا کہ کہیں ایک اور آپریشن کی تیاری تو نہیں ہو رہی اور ایک اور تو نیا سانحہ نہیں جنم لے رہا۔ اور اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ حکومتی حلقے یہ بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ روپوش ہو گئے ہیں اور ان کو ٹریسا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ متضاد خبریں ہیں، کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے، کوئی بھی ان میں سے مصدقہ خبر نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، آپ سب بھی امید رکھیں، میں بھی امید رکھتا ہوں کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب اور علامہ انس رضوی صاحب حفظہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ انہیں خیر خیریت سے رکھے، سلامت رکھے۔ دیکھیں، ہزاروں اختلافات سے میں ان کی سیاست سے کسی طریقے سے بھی متفق نہیں ہوں۔ میں بہت عرصے سے ان کی سیاست کا ناقد ہوں، اور اگرچہ ٹی ایل پی والے بھی میری بات کو سن رہے ہوں گے، ان کے مخالفین بھی سن رہے ہوں گے، انداز سیاست نہیں ہے صحیح۔ متشددانہ سوچ جو بھی تنظیم اپنائے گی، جو عالم اپنائے گا، جو لوگ بھی اپنائیں گے، وہ غلط ہوگا۔ متشددانہ سوچ غلط ہے، ایکسٹریم لیول غلط ہے، بات کو دیکھنا، ظاہری طور پر دیکھنا غلط چیز ہے۔ ہر چیز کو اندر کھاتے دیکھنا چاہیے۔ لیکن اس کا ناظرین یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ سوچ اس کی متشددانہ ہے یا وہ تنظیم متشددانہ سوچ رکھتی ہے تو ان کو بروٹل ایکشن کر کے، ظالمانہ ایکشن کر کے تہہ تیز کر دیا جائے، گولیوں سے چھلدی کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ یہ کوئی حل نہیں ہے اس معاملے کا۔ اب دیکھیے، ایک طرف تو وہ روپوش ہیں، ان کی جان کا جو ہے وہ ڈر دھڑکا لگا ہوا ہے، جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو۔ اور چاہنے والے سے یاد آیا کہ یہ جو علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے بارے میں میری سوچ ہے، یہ صرف علامہ سعد حسین رضوی یا علامہ انس رضوی ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں ان کے حق میں ویڈیوز بنائی، اور میں نے بریلوی علماء کو میں نے اس بات سے منع کیا کہ دیکھیں، اب اگر وہ جیل میں چلے گئے ہیں تو اب آپ اس طریقے سے نہ ان کو ٹریٹ کریں کہ وہ واجب القتل ہے اور قتل کر دیا جائے، اور قتل ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ دیکھیں، اب وہ جیل چلے گئے، اب ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا آسان ہو گیا، ان کو ٹیبل ٹاک پہ لانا آسان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ کا اعتراض تھا، بات نہیں سنتے اور ہماری بات پہ توجہ نہیں دیتے، پہلے آپ اعتراض کرتے تھے، لیکن اب چونکہ معاملہ عدالت میں ہے، آپ عدالت میں جا کے ایک مطلب یہ ہے کہ معافی کی شک رکھیں اور ایک دفعہ ان کو مطلب کہ وارن کر دیں، بات ختم ہو گئی۔ اور دوبارہ سے اگر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر دیکھ لیا جائے گا۔ تو یہ تو بار بار ظاہر ہے، کوئی انجینئر محمد علی مرزا صاحب اگر بار بار اس طرح کا کوئی وہ چیزیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ انہیں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے بھی پریشر آئے گا۔ بہرحال میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں۔ چاہے علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہوں، چاہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں، یا چاہے کوئی اور عالم ہے، کل کو مفتی منیب الرحمان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، یا جو ہے
ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے اس طریقے سے ان کا تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا کل بلاول بھٹو کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا مریم نواز کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، تو ناظرین ہم اس کے بھی خلاف ہی ہوں گے۔ تشدد چاہے کسی پر بھی ہو تو ہم کرنے والے کے خلاف ہیں، ظالم کوئی بھی ہو ہم اس کے خلاف ہیں، اور ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ اچھا مزے کی بات ہے، جب پی ٹی آئی پہ گورنمنٹ اس طرح کا ظلم اور تشدد کر رہی تھی تو اس وقت ٹی ایل پی خاموش بیٹھی ہوئی تھی، ٹی ایل پی بالکل چپ تھی اور کوئی کچھ نہیں، اور یہی کہہ رہے تھے جی یہ پی ٹی آئی والوں نے ہم پہ بڑا ظلم کیا ہے، بڑا جبر کیا، بڑا یہ کیا، بڑا وہ کیا، دیکھا نا اب مکافات عمل ہے، دیکھو اب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مکافات عمل ہے، مکافات عمل ہے۔ اب وہ مکافات عمل کدھر گیا؟ اب یہ جو آپ کے ساتھ ہوا یہ کیا مکافات عمل ہے؟ تو دیکھیں آپ چاہے ٹی ایل پی والے میری بات کو سن رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں، یہ مکافات عمل کہنا کسی چیز کو یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ٹی ایل پی والے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں اور جو ان پہ تشدد کرنے والے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح اگر ہم مکافات عمل کہہ کے اپنے سر سے وزن اتارتے رہیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ جب پی ٹی آئی پر تشدد ہو رہا تھا، کاروائیاں ہو رہی تھیں، تو اس وقت بھی ہمارا یہی موقف تھا، ہم کہتے تھے پی ٹی آئی سے ہزار اختلافات سے ہی، لیکن یہ جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم نے پی ٹی آئی کے حق میں آواز بلند کی، اور جو ان پہ ظلم تشدد ہوا ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کی، ٹھیک ہے۔ اس وقت ٹی ایل پی نے خاموشی اختیار کی، اور ٹی ایل پی نے ایک قسم کا دیکھیں کہ جو اس وقت آپریشن کرنے والے تھے پی ٹی آئی کے خلاف ان کا ساتھ دیا اور مجرمانہ ساتھ دیا، دیکھیں اس وقت انہوں نے ساتھ دیا۔ تو اب جب ٹی ایل پی پہ ظلم ستم ہوا تو اب کیا ہوا؟ اب جو ٹی ایل پی کے خلاف بول رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ کل کو یہی صورتحال مریم نواز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، شہباز شریف کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بلاول کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ بھی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ اللہ کے دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں پھیرتا ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، آج کوئی مشکل میں ہے، کل کوئی اور مشکل میں ہوگا، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمیں خوشیاں نہیں منانی چاہیے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بہت اچھا ہوا جی، یہ ہم نے تہہ کر دیا، ان کے ساتھ تو ہونا ہی ایسا چاہیے تھا، یہ متشددانہ سوچ رکھتے تھے تو ان کو آپریشن کرنا چاہیے تھا، یہ وہ 100 باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ مخالفین جو ٹی ایل پی کے بڑے خوش ہیں اس بات پہ، لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے نا اس کا علاج ہوتا ہے، اور جب اس طرح کی جماعتیں بنتی ہیں تو ان کا علاج تشدد نہیں ہوتا۔ جب تشدد کیا جاتا ہے تو پھر فتنہ جو ہوتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، اور بڑھ جاتا ہے، وہ اور شکل اختیار کر لیتا ہے، شکل و صورت بدل لیتا ہے، لیکن ختم نہیں ہوتا۔ ختم اس طریقے سے نہیں کیا جاتا، اس کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ ڈیبیٹ ہی ہوتی ہے۔ ختم کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سوچ بدلی جاتی ہے، طریقہ بدلا جاتا ہے، اور اس کے اوپر سوچا جاتا ہے کہ کیسے اس کو ختم کیا جائے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب اور علامہ انس رضوی صاحب غائب ہیں۔ ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اگر گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس ہیں تو گورنمنٹ جو ہے تو پھر تو کام بڑا ہی مشکوک ہے، کیونکہ اگر گورنمنٹ کے پاس ہوتے تو گورنمنٹ کو اعلان کرنا چاہیے تھا، اور اگر گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے اور گورنمنٹ نے ابھی تک اعلان نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ کچھ سانحہ ہو چکا ہے یا پھر ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اپنے طور پر روپوش ہیں، لاپتہ ہیں، تو پھر جو ہے امید ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ واضح ہو جائیں گے اور سامنے آ جائیں گے۔ اور اگر سعد حسین رضوی صاحب یا انس رضوی صاحب میری یہ گفتگو سن رہے ہیں تو میں انہیں بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے کہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اس طرح روپوش نہیں ہوتے۔ آپ علماء کو اندر ڈالیں،
آپ جو بریلوی مکتب فکر کے، دیوبندی مکتب فکر کے بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کو اندر ڈالیں، اہل تشیع مکتب فکر کے بھی علماء کو ڈالیں، اور آپ جو ہے ڈیبیٹ پہ آئیں، آپ مذاکرات پہ آئیں، آپ بات چیت پہ آئیں، اور اپنی رپوشی کو ختم کریں، کیونکہ آپ کی رپوشی سے حالات اور خراب ہو رہے ہیں۔ گرفتاری دے دیں، گرفتاری دینا زیادہ بہتر ہے ان حالات میں، کیونکہ رپوش ہونے کا مطلب کچھ ہو رہا ہے، اور جب آپ گرفتاری دے دیں گے تو آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر آپ رپوش ہی رہیں گے تو پھر کام زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ اچھا ناظرین، ایک طرف تو علامہ سعد حسین رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب رپوش ہیں، اور دوسری طرف اب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ جو بہیمانہ ایکشن لیا گیا ہے، جو بروٹل ایکشن لیا گیا ہے، جس صفاقی کے ساتھ آپریشن کیا گیا ہے، اب اس کو مزید جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، میں ٹی ایل پی کے کبھی بھی حامی نہیں رہا، ایک دفعہ بھی میں حامی نہیں رہا، میں ان جماعتوں کو بہت پرانا جاننے والا ہوں، میرا بچپن، لڑکپن، جوانی انہی جماعتوں میں گزری ہے، اور میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ صرف ٹی ایل پی نہیں، ساری جماعتیں ہی، میں کہوں گا مخلص کوئی بھی نہیں ہے، اپنے کارکنوں کا استعمال کرتی ہیں اور مس گائیڈ کرتی ہیں کارکنوں کو، ساری جماعتیں بشمول پی ٹی آئی، میں پی ٹی آئی کو بھی اسی میں ہی گردانوں گا، اور نون لیگ کو بھی میں اسی کے اندر ہی شامل کروں گا۔ ساری جماعتیں یہ اور طریقے سے اپنے کارکنوں کا استعمال کرتی ہیں، وہ اور طریقے سے کرتی ہیں، دونوں جماعتیں کارکنوں کا مس یوز ہر طرح کی جماعتیں کرتی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ بہیمانہ ایکشن جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ اب دیکھیں کہ مقدمات ہو گئے، اور مقدمات ایسے ایسے خطرناک لیول کے مقدمات ہو رہے ہیں کہ قتل کے مقدمات، اور صرف سعد حسین رضوی اور انس رضوی پہ نہیں، ان کی تمام جو قیادت ہے جو کنٹینر پہ نظر آ رہی تھی، اقدام قتل اور دہشت گردی اور پتہ نہیں کیا کیا دفعات، یعنی جو بھی خطرناک سے خطرناک دفعہ لگ سکتی تھی وہ دفعہ جو ہے وہ لگائی جا چکی ہے، اور صرف وہ اس پہ نہیں، علامہ سعد حسین رضوی اور انس رضوی، جتنی قیادت وہاں کنٹینر میں نظر آ رہی تھی ساری قیادت پہ مقدمات بنا دیے جا رہے ہیں، اور اب جو نچلی قیادت ہے، نچلی قیادت پہ بھی مقدمات بن رہے ہیں، اور کیا کیا اسلحے وہ جو ہے وہ پکڑے جا رہے ہیں، اور ابھی جو ہے کیا اسے کہتے ہیں وہ بلٹ پروف جیکٹس جو ہے وہ برآمد ہو رہی ہیں، اسلحے برآمد ہو رہے ہیں، ابھی اور بھی بڑا کچھ برآمد ہوگا، آپ دیکھیے تو صحیح۔ جب ایک چیز، ایک تنظیم ماتوب ہو جاتی ہے، وہ ایجنسیوں کے اطاعت میں آ جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اطاعت میں آ جاتی ہے، اور گورنمنٹ کے اطاعت میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو ملیا میٹ جب کرنے کا سوچ لیں، تہیا کر لیں کہ ان کو ہم نے ختم ہی کرنا ہے، تو پھر ختم کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں، پھر ہر چیز ڈالی جاتی ہے، پھر چرس بھی نکلتی ہے، افیم بھی نکلتی ہے، ہیروئن بھی نکلتی ہے، پھر ہر طرح کا اسلحہ بھی نکلتا ہے، پھر بلٹ پروف جیکٹیں بھی نکلتی ہیں، پھر خود کش بمبار جیکٹیں بھی نکلتی ہیں، کلاشن کوفیں بھی برآمد ہوتی ہیں، راکٹ لانچر بھی برآمد ہوتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں برآمد ہوتی ہیں۔ جیسے دیکھیے سعد حسین رضوی صاحب ہیں، ان کے گھر سے آپ دیکھیں کیا کیا نہیں برآمد ہو رہا، 11.5 کروڑ روپے، 2 تولے سونا، 1 کلو چاندی، اس کے علاوہ پرائز بانڈ، اس کے علاوہ فارن کرنسی، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ برآمد ہو رہا ہے، اور ابھی یہ چند ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، پتہ نہیں کیا کیا برآمد ہونا ہے۔ لیکن ناظرین یہ سب کچھ برآمد ہوتا قانونی طریقے سے تو بہت اچھا لگتا۔ سعد حسین رضوی صاحب جب گھر میں موجود تھے، انس رضوی صاحب جب گھر میں موجود تھے، اس وقت یہ چیزیں برآمد کر لیتے، اس وقت نہیں ہو سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا، اس وقت یہ چیزیں برآمد کر لیتے، سارا کچھ کرتے، قانونی طریقے سے ہوتا، سارا کچھ قانونی طریقے سے کرتے، عوام کے سامنے رہتے، انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے جاتے، پاکستانی میڈیا کو لے کے جاتے۔ اب ایک تو اعتراض سب سے بڑا یہ ہے کہ میڈیا پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی تھی، میڈیا کہ آپ نے کوریج نہیں کرنا، آپ نے کوئی خبر نہیں دینی،
وہاں پہ بھیجنا نہیں کسی کو. تو اگر میڈیا ہوتا اور پورا میڈیا کور کرتا اس کو لانگ مارچ کو, تو میڈیا کے سامنے ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ سعد رضوی نے کب رائفل اٹھائی اور انس رضوی نے کب رائفل اٹھائی اور کب انہوں نے گولیاں ماری ہیں, ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو پالیسیاں سمجھ سے بالا تر ہیں کہ کیوں اس طرح کی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. جب آپ میڈیا پہ پابندی لگا دیں گے کہ آپ نے جانا ہی نہیں ہے, آپ نے کور ہی نہیں کرنا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سسپیشیس کام ہوں گے. ٹھیک ہے, شکوک و شبہات اٹھنے شروع ہو جائیں گے. اب جیسے شکوک و شبہات یہ ہے کہ آپ ان کے گھر سے چیزیں برآمد کر رہے ہیں, تو اب جو مرضی برآمد کر لیں, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, چاہے اس کے نیچے جتنے مرضی سائن ہو جائیں. ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے کیسے چیزیں برآمد کی جاتی ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کے نام لگتے ہیں. جو مرضی برآمد کر لیں. تو ظاہر ہے حکومت سچی ہوتی ہے, ہر معاملے میں حکومت سچی ہوتی ہے اور مخالف فریق ہی جھوٹا ہوتا ہے. حکومت نہیں سچا ہونا ہوتا ہے, کیونکہ طاقت جس کے ہاتھ میں ہے وہ سچا ہے, اور پاکستان میں جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. یہی قانون ہے, پوری دنیا میں یہ قانون چلتا ہے. اور لاٹھیاں جو ہیں ڈیفرنٹ ہیں, پاکستان میں لاٹھی کسی اور طرح کی ہے, باقی دنیا میں لاٹھی کسی اور طرح کی ہے, لیکن اصول یہی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور وہی چل رہا ہے. ناظرین, اب مسئلہ جو ہے, حالات جو مزید خطرناک ہوں گے اور خطرناک پوزیشن کی طرف چلے جائیں گے, وہ کیا ہے؟ وہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے, بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر لال مسجد کا ایک واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا, ٹھیک ہے, سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا, سانحہ لال مسجد ہوا, اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں یہ سانحہ ہوا. اس کے علاوہ اور بھی سانحات ہوئے ہیں پاکستان میں, بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں, لیکن یہ جو لال مسجد کا سانحہ ہے اور ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہے نا, یہ بڑی شہرت رکھتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک تنظیم ہوتی تھی پاکستان میں, سپاہ صحابہ, جو کہ اس کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا, اور سپاہ صحابہ بعد میں لشکر جنگوی میں تبدیل ہو گئی. لال مسجد کے واقعے کے بعد کیا ہوا کہ وہ لال مسجد کے واقعے سے پھر دہشت گرد تنظیمیں جنم لیں, بڑا کچھ ہوا. اس کے بعد یہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہوا, اور پھر اس سانحے میں, سانحہ ماڈل ٹاؤن میں, یہ تو علامہ طاہر القادری صاحب ایک پرامن آدمی تھے, اور وہ ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ایسی نہیں تھیں کہ نہیں تو وہ بھی اپنی جماعت کو لے جاتے دہشت گردی کی طرف, تو بڑا کچھ ہو سکتا تھا. اب خطرناک صورتحال یہ ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے, ٹی ایل پی ایک چھوٹی جماعت نہیں ہے, پورے پاکستان میں ٹی ایل پی کی جڑیں ہیں. آپ لوگوں نے اس پہ ایکشن لیا, آپ لوگوں نے ان کو ہلاکتیں کی, سیدھی گولیاں چلائیں, کنٹینر کو آگ لگائی, ان کی قتل و غارت کی, بندے مارے. ٹھیک ہے, ان کی طرف سے بھی پولیس والوں کی شہادتیں ہوئیں, لیکن آپ لوگوں نے بھی ان کے جو تھے کارکن شہید کیے, اور بہت زیادہ ان کی طرف سے 300 کے قریب بندوں کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے شہید ہو گئے کارکن جو ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنے ہوئے, بہرحال ایگزیکٹ فگر کسی کو بھی نہیں پتا, کیونکہ ایسے معاملات میں ایگزیجریشن ہوا کرتی ہے, مبالغہ آرائی ہوتی ہے. تو شاید مبالغہ آرائی ہو, لیکن بہیمانہ قتل تو ہوا ہے, اندھا دھند گولیاں تو چلی ہیں, سیدھے فائر تو ہوئے ہیں, کنٹینر کو آگ تو لگائی گئی ہے, گاڑیوں کو بھی آگ لگی ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دبایا, اور آپ دبا رہے ہیں, اور آپ اور دباتے جا رہے ہیں, حکومت اور دباتی جا رہی, اور دباتے جا رہی. یعنی یہ حکومت اس جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے کہ چاہے ان کے مطلب کہ 1 لاکھ کارکن بھی پکڑنے پڑیں تو پکڑیں اور ان کو جیلوں میں بھریں. ٹھیک ہے, کوئی اتنا پاسبل تو نہیں ہے, لیکن حکومت کے جو عزائم ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. ناظرین, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ بہت ہی خطرناک اس کا رزلٹ نکل سکتا ہے کہ اگر ٹی ایل پی انڈر گراؤنڈ چلے گی, انڈر گراؤنڈ چلے گئی, اور ایک اس نے دہشت گرد تنظیم کی شکل اختیار کر لی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ سنبھال پائیں گے؟ خطرناک بات یہ ہے کہ سپاہ صحابہ جب دہشت گرد تنظیم میں تبدیل ہوئی تھی, تو سپاہ صحابہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی. یعنی چھوٹی سے مراد یہ ہے کہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی تھی, اور دیوبند مکتبہ فکر جو ہے پاکستان کا بڑا مکتبہ فکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے سپاہ محمد جو تھی
وہ اس پہ پابندی لگائی اور وہ پھر ایک ان کا بھی ایک دہشت گرد ونگ بن گیا. تو وہ بھی کوئی پاکستان کا ایک بڑا مکتبہ فکر نہیں تھا، لیکن ٹی ایل پی پاکستان کے ایک بہت بڑے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے، بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے. اگر ٹی ایل پی انڈر گراؤنڈ چلے گئی اور اس نے ایک دہشت گرد تنظیم کی شکل اختیار کر لی، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ بات کہاں تک پہنچے گی اور کیا کیا رزلٹ اس کے سامنے آئیں گے، اور کیا آپ اس دہشت گردی کا مقابلہ کر لیں گے کہ جو اس صورت میں جنم لے گی. صاف جواب ہے کہ ملک کے حالات اور خراب ہوں گے، انارکی پھیلے گی. تو میں جب وہ حالات میرے سامنے آتے ہیں تو میرا دل پھر کانپتا ہے، دل میرا کانپتا ہے کہ غلط طرف جایا جا رہا ہے، غلط طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے. جب بھی کسی تنظیم کو ٹھیک ہے ٹی ایل پی کے بیانات سخت تھے، ٹی ایل پی کے بیانات سخت تھے، ان کا طریقہ کار سخت تھا، ان کا سٹینس بہت ایکسٹریم تھا، وہ بہت متشددانہ سوچ تھی، ان کا طریقہ کار بہت متشددانہ تھا. یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ. بے وقت وہ جلوس نکالتے تھے، بے وقت وہ کرتے تھے، لانگ مارچ کرتے تھے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. لیکن یہ اس چیز کا جواز نہیں دیتی کہ ان کے ساتھ اس طریقے سے خون کی ہولی کھیلی جائے. یہ جواز نہیں ملتا. اب جس طریقے سے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر معاملہ بگڑ گیا اور وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے اور ایک دہشت گرد تنظیم کی شکل اختیار کر لی، تو پھر ایک ہمارے ملک کے لیے مسئلہ بنے گا. ہمارے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی جماعت ہے، ایک بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. بریلوی مکتبہ فکر بہت بڑا مکتبہ فکر ہے، اور ان کے پاس تو ایک نعرہ بھی ہے بہت بڑا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگرچہ وہ اس نعرہ کا مس یوز کرتے ہیں، یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پھر کون دیکھتا ہے کہ کون مس یوز کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. ان کو مطلب کہ ملتا جائے گا، مال ملتا جائے گا. بریلوی بچے جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں کھیلتے جائیں گے، اور رزلٹ کیا ہے، پھر ایک سٹارٹ ہو جائے گا دہشت گردی کا سما. تو یہاں سے جو گورنمنٹ کی پالیسیاں ہیں، وہ مطلب کہ گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ جیسے یہ پی ٹی آئی ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف تھی، ہم نے دبایا دب گئے، اور ایسے ہی ہم اس کو دبائیں گے تو یہ دب جائے گی. یہ ایسا سین نہیں ہے. ٹی ایل پی کو آپ پی ٹی آئی بالکل نہ گردانے. ٹی ایل پی بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، اور آپ کو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے ان کو جو ہے نپٹنا پڑے گا. اور وہ نپٹنے کا طریقہ نیگوسیشن کا ہے، ڈیبیٹ کا ہے، بات چیت کا ہے. جیسے علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں میدان میں، تو ان کے ساتھ کافی سارے علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان کو درمیان میں لیں اور حالات کو ہاتھ سے نکلنے نہ دیں. حالات اگر ٹی ایل پی کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو حالات گورنمنٹ کے ہاتھ سے بھی نکل رہے ہیں. تو ہوش کے ناخن لیں اور علماء کو اندر ڈالیں اور نیگوسیشن کا راستہ اپنائیں، ڈیبیٹ کا راستہ اپنائیں. اس میں عوام کی بھی بہتری ہے، اس میں حکومت کی بھی بہتری ہے، اور موجودہ صورتحال میں یہی سب سے بہتر طریقہ ہے. ناظرین، یہ میری رائے تھی، میرا تجزیہ تھا. اب آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کا تجزیہ کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کو کس طریقے سے ٹی ایل پی کے ساتھ نمٹنا چاہیے، اور حالات کیا رخ اختیار کریں گے اگر گورنمنٹ اسی طرح بروٹل ایکشن لیتی ہے، اور تو کیا حالات اختیار کریں گے. اور گورنمنٹ اگر ڈیبیٹ کا راستہ، نیگوسیشن کا راستہ اختیار کرتی ہے، علماء کو اندر ڈال کے ان ٹیبل ٹاک پہ آتی ہے، تو پھر حالات کیا رخ اختیار کریں گے. آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے. ملتے ہیں اگلے بلاگ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.